الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرات، حج بیت اللہ حکمتیں کیا ہیں ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ہمارا موضوع ہے احرام کی حکمت. احرام کی کیا حکمت ہے؟ یہ جو ان سلا کپڑا یا بے سلا کپڑا یا احرام کی دو چادریں معتمرین یا حجاج اوڑھ لیتے ہیں اور ان کی پابندیاں کچھ عائد ہو جاتی ہیں، ان میں کیا حکمتیں ہیں؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ اور یہ احرام کی چادریں کیوں پہنی جاتی ہیں؟ اس کی کیا اسرار و رموز ہیں؟ اس موضوع پہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا. حضرات، احرام در حقیقت حج یا عمرہ کے ارادے سے تلبیہ پڑھ کر حالت احرام میں داخل ہونے اور حج یا عمرہ شروع کرنے کا نام ہے. احرام اصل جو ہے وہ ان چادروں کو نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ حالت یا کیفیت یا نیت ہے جس کو احرام کہتے ہیں اور جس کے لیے یہ لباس پہننا ضروری ہے. اس کے فوراً بعد، حالت احرام میں داخل ہونے کے فوراً بعد حاجی پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. اس کی جگہ سطر چھپانے کے لیے اسے دو چادریں اور لینی چاہیے، جنہیں احرام یا احرام کی چادریں کہا جاتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ احرام کے اس لباس میں یا احرام کی چادروں میں یا احرام کی حالت میں وہ سر ڈھانپنے کا حق یا اختیار نہیں رکھتا، اسے سر کھلا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح عمدہ پوشاک اور نفیس کپڑے چھوڑ کر سفید چادریں پہن کر دربار الہی میں اور وہ بھی ننگے سر حاضر ہونے میں کیا حکمت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بڑائی اور کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے اور وہی اس کا حق ہے اور وہی اس کے لیے خاص ہے. بندہ مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ عبدیت اور خود سپردگی کا مظاہرہ کر کے اللہ کے آگے تذلل اور انکساری کے ساتھ اور کامل عبدیت کے ساتھ پیش ہو. یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یہ درویشی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. وہ جب اللہ کے آگے اپنی بے بسی ظاہر کرتا ہے، اپنے عز و انکساری کے ساتھ ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. ایسے بندے کو بے انتہا نوازتا ہے. اللہ اپنے منتخب بندوں کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلاتا ہے اور یہ لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس کے حرم پہنچ جاتے ہیں. اب یہ حاجی اللہ کے مہمان ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ انہیں نوازا جائے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول کی جائیں، ان پر جود و کرم کی بارش کر دی جائے، ان پر اپنے انعامات کیے جائیں، ان پر عنایات کی جائیں. اسی لیے مطالبہ یہ ہے حجاج سے کہ وہ عمدہ لباس اور پوشاک چھوڑ دیں اور معروف ہیئت سے ہٹ کر ایک دو چادروں پر مشتمل لباس کو زیب تن کر لیں اور سر اپنا کھلا رکھیں. حضرات، انسان میں جو معزز ترین عضو ہے، انسان کا جو اشرف ترین عضو ہے، وہ انسان کا سر ہے. یہ جو سر ہے، یہ انسان کا معزز ترین اور اشرف ترین عضو ہے. حکم یہ دیا گیا ہے حاجی اور معتمر کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے جناب میں حاضر ہوں تو تذلل اور انکساری کے ساتھ حاضر ہوں، اور تذلل اور انکساری کے لیے مناسب ترین حال یہ ہے کہ ننگے سر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوا جائے. یہ بندگی اور عبدیت کا کمال اور اس کی انتہا ہے کہ بندہ اپنے آقا کے آگے، اپنے مولا کے آگے ذلیل اور عجز اور انکساری کے ساتھ دو چادریں اوڑھ کر کھلا سر رکھ کر بغیر سر کو ڈھانپے درویشی کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس رد نہیں کرتا. اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے ان کی پراگندہ حالی جو ہے نا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، تم گواہ رہو کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے. اس لباس میں یکسانیت ہے. یہ تمام عازمین جتنے بھی حاجی
ارض مقدس میں جمع ہوتے ہیں، ان میں غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ان میں کالے بھی ہیں، ان میں گورے بھی ہیں، ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ، ہر نسل، ہر ذات، ہر رنگ اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے اندر ایک یکسانیت پیدا کرنے کے لیے، وحدت پیدا کرنے کے لیے ان سب کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے عمدہ اور خوش لباس چھوڑ کر عاجزانہ لباس اختیار کریں، کہ یہ حج کا شعار اور ان سب کا جو ہے نا ایک مشترکہ لباس بن جاتا ہے، جو کسی بھی اور طرح کے سلے ہوئے لباس میں وہ کیفیت پیدا نہیں کی جا سکتی جو احرام کے لباس میں پیدا کی جاتی ہے۔ حضرات، لباس احرام حاجی کے اندر عجز و انکساری اور تذلل کا مظہر ہونے کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ حاجی کے اندر ایک نیا شعور پیدا کرتا ہے۔ یہ جو احرام کا لباس ہے یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ شاہی دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اور احرام کی یہ حالت اور کیفیت حاجی کو ہر وقت یاد دلاتی ہے کہ وہ ایک اہم عبادت کو ادا کر رہا ہے۔ وہ حدود و قیود سے آزاد نہیں، ممنوعات احرام سے بچتے ہوئے حج کو بہتر طریقے سے ادا کرنے میں اس سے اگر کوئی غفلت ہو جا رہی ہے تو وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، کہ یہی اصل فائدہ احرام کا ہے۔ احرام کی وہی حیثیت ہے جو نماز میں تکبیر تحریمہ کی ہے۔ جس طرح سے تکبیر تحریمہ کہہ کر آدمی حالت نماز میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح سے احرام اوڑھ کر آدمی حالت حج میں داخل ہوتا ہے۔ یہ جس طرح سے تکبیر تحریمہ ایک انسان کو ایک نئی فضا میں پہنچا دیتی ہے، ایک نیا شعور انسان کے اندر پیدا کرتی ہے کہ وہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہو جاتا ہے، اسی طرح سے احرام جو ہے وہ ایک عازم کو، ایک حاجی کو ایک کیفیت سے اٹھا کر دوسری کیفیت تک لے جاتا ہے، اور ایک حالت سے اٹھا کر اسے دوسری حالت تک لے جاتا ہے۔ لباس احرام کا ایک اور فائدہ اور اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو کفن کی چادریں یاد دلاتا ہے۔ یہ جو احرام کا لباس ہے، اس وقت کفن کی چادر انسان کو اس وقت پہنائی جاتی ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور اس دنیا کے زیب و زینت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے دوسرے عالم کو منتقل ہو رہا ہو۔ احرام کی یہ حالت حاجی کو یاد دلاتی ہے کہ موت کے بعد سفر آخرت میں بھی تمہیں اسی طرح کا لباس پہنایا جائے گا۔ جب وہ غسل کرتا ہے تو اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ تم اس وقت جب ایک عالم سے دوسری عالم کو منتقل ہو جاؤ گے تو اسی طرح سے تمہیں غسل دیا جائے گا۔ جب وہ احرام کی چادریں پہنتا ہے تو اسے یاد دلایا جا رہا ہے، اس کے تصور میں یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد اسی طرح سے تمہیں غسل دیا جائے گا اور اسی طرح کا بے سلا ہوا لباس تمہیں پہنایا جائے گا۔ حضرات، یہ جو ممنوعات احرام ہیں، ممنوعات احرام پہننے کے بعد اس پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ ممنوعات احرام عازم اور حاجی کو اس بات کا عادی بناتی ہیں کہ جس طرح سے حالت احرام میں جائز چیزیں اس کے لیے ناجائز ہو گئی ہیں، اسی طرح سے حج ادا کرنے کے بعد جو ناجائز چیزیں تھیں وہ واقعی اس کی زندگی میں ناجائز ہو جائیں، جو حرام چیزیں تھیں وہ واقعی اس کی زندگی میں حرام ہو جائیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ واقعی اس کے لیے منع کی جائے، وہ اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر لے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ جو لباس ہے احرام کا، اس کے اندر یہ خوبی، یہ کمال اور یہ سر اور یہ رمز ہے کہ جس طرح سے آدمی نماز کی حالت میں داخل ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اسی طرح سے آدمی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری تربیت کا سامان بھی ہے کہ موت کی یاد بھی اسے آتی ہے اور کفن کی چادریں بھی اسے یاد آتی ہیں، ایک یونیفارملٹی بھی آتی ہے کہ تمام حاجی ایک جیسے ہیں، خواہ دنیا کے تقسیم کے مطابق ان کے اندر فرق کیوں نہ ہو، لیکن یہاں پر مشاعر مقدسہ میں، مکہ مکرمہ میں اور مشاعر مقدسہ میں وہ ایک طرح کے ہیں، ایک جیسے ہیں، فرق ان کے اندر صرف تقویٰ کا ہے۔ اور جس طرح سے حالت احرام میں اس پر پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، اس سے تربیت دی جا رہی ہے کہ بعد کی زندگی میں بھی تم پر کچھ پابندیاں اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں، ان پابندیوں پر جو ہے نا سختی سے عمل کریں اور ان پابندیوں پر جو ہے نا عمل پیرا ہو جائیں، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان کو حرام مانیں، اور جن کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چیزوں کو پر عمل کرنے والا بنائے۔ لبيك لا شريك لك لبيك
والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد